بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام ترین مشکل پریشانیوں کو دور کر دیں اور ہمارے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کریں، آمین۔ اور دوستوں، اگر آپ لوگوں کو میرے ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کریں، تھینک یو۔ اور ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے تانیہ طاہر کا کتابوں والا عشق، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ حنین ابھی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ شمائل کے پیچھے ساری کلاس خالی ہو گئی، اور اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ ان سب کو روک سکے۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا منہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ یہ سب اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر آئی تو سب اس پر ہنس رہے تھے۔ ٹیچر، اتنا ہی پڑھانے کا شوق ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے فور ایپل اور بی فور بیوقوف لڑکی پڑھاؤ۔ مختلف اسٹوڈنٹس نے اس پر باتیں کسی، جس سے اس کا دل اور بھی گھبرا اٹھا۔ وہ پروفیسر کے کمرے کی طرف بھاگی لیکن دروازے میں ہی رک گئی۔ شمائل، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس پر غصے کر رہے تھے۔ یار انکل، کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی تو دے کر 3 سال فیل ہونے کا طعنہ مار دیتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا، وہ سکون سے بولا اور ان کے سامنے پڑی برچ کھینچ کر اس میں سے بسکٹ کھانے لگا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ تم مجھ سے پنگے نہ لیا کر تم مجھ سے پنگے نہ لیا کرے نا۔ آنکھ دبا کر وہ ہنستا ہوا باہر نکلنے لگا کہ بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ اسے فی الحال اس پر کافی ہنسی آئی۔ میں بابر کو فون کرتا ہوں، بتاتا ہوں اسے تمہاری حرکتیں۔ یار یہ شگل میلے ہیں، دل پر لے جاتے ہیں آپ تو۔ وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن حنین شمائل کے سامنے چونکہ دب گئی تھی تبھی پروفیسر کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھ پر اپنے باپ کی دوست جمانا شگل میلہ ہے تمہارے لیے؟ بتاتا ہوں تمہیں اچھے سے میں۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کے چہرے پر کہیں بھی خوف نہیں تھا۔ وہ حنین کے پہلو سے نکلنے لگا۔ بیٹری، مجھ سے بچ کر رہنا، اس کے کان میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ حنین اندر آئی اور بری طرح رونے لگی۔ پروفیسر پریشان ہو گئے۔ اس نے ساری بات بتائی۔ میں نے کہا تھا میرے اسٹوڈنٹس کوپریٹو نہیں ہیں۔ تم فکر نہ کرو، کل سب ٹھیک ہوگا، وہ بولے۔ حنین نفی میں سر ہلانے لگی اور اس نے جہان کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور آیا اور اسے لے گیا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور آج ہی دل ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کا خواب ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ گھر آئی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک تو اس کی آنکھوں پر ہلکا سا بھی رونے سے سوجن پڑ جاتی تھی، تبھی وہ منہ چھپا کر چلی گئی، جبکہ عفیہ اور نگین تو اسے غصے میں تھی کہ مالا آئی کیوں نہیں؟ جا کر پتہ کر لینا چاہیے۔ میں اس جگہ پر کبھی نہیں جاؤں۔ پتہ ہے اس جاہل مکار منوس کو کہ صارم کے مہمان آج آ رہے ہیں، پھر بھی ڈرامے لگا رہی ہے۔ وہ آنکھ بگولا ہوئی تو عافیہ نے بھی سر جھٹکا۔ سکینہ، عافیہ نے آواز لگائی، جاؤ مالا کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا تو نگین تو غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ سکینہ فوراً مالا کے پوشن کی طرف آئی تو وہاں اس نے مالا کو بخار میں تپتا ہوا بے سدھ پایا، جبکہ ساجد کی آنکھوں میں بے بس آنسو تھے۔ سکینہ کا دل سا ہلا اور دوڑ کر آئی اور اس نے بتایا، ڈرامے باز ہے وہ، کہو اس سے نگین ممانی نے بلایا ہے۔ بیگم صاحبہ، وہ تیز بخار ہے۔ ارے جہنم میں جائے میری بلا سے۔ نگین نے سر جھٹکا۔ ہم ہی بنا لیتے ہیں پھر، عافیہ نے کہا، اور نگین کو بھی اٹھنا پڑا تھا۔ سکینہ حیران ہو کر ان بے حس لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اب تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر مالا تو مر جاتی، لیکن وہ ملازمہ تھی، اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ دونوں نے کھانا بنایا اور اس کے بعد تیار ہو گئیں۔ حنین کو بھی کہہ دیا، جبکہ حنین اچھا خاصا رو دھو کر فریش ہو کر باہر آئی۔ اس نے ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ کا سوٹ پہنا تھا
اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہلکا میک اپ کر کے اس نے سارے بال کھول لیے اور خود کو دیکھ کر ذرا دل کچھ اچھا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو عافیہ اور نگین اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ ابھی تو وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ نگین کے غصہ کرنے پر سارم وقت بھی گھر آ گئے، جبکہ جہان نہیں آیا تھا اور نگین تو بس جہان کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ جاؤ سارم، تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آئیں گے ابھی۔ وہ تو میں ہو جاتا ہوں لیکن وہ لوگ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سارم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے بے وقوف لڑکے، جب ہم لوگ ان کی لڑکی کو دیکھنے گئے تھے تو وہ لوگ بھی تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ ہاں، کہیں چاچو لنگڑے تو نہیں؟ ہاتھ پورے ہیں، یہ آنکھوں سے صحیح دکھتا ہے، کہیں چشمہ تو نہیں؟ انیل نے کہا تو سارم نے گورا اور بخت سمیت وہ دونوں بھی ہنس دیے۔ بدتمیز لڑکی، ایسے بولتے ہیں چاچو کو؟ جاؤ جلدی سے اچھا سا تیار ہو کر آؤ، عافیہ نے پیار سے کہا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، بخت نے کہا تو عافیہ نے اسے غصے سے گھورا۔ بخت، ایک دن تو گھر میں رک جاؤ، تمہارا باپ بھی گھر نہیں ہے۔ عافیہ کا غصے کرنے پر ذرا بیزار سا ہوا۔ کتنی دیر کا کام ہے یہ، اور میرا کیا کام ہے؟ وہ چڑ سا گیا۔ عافیہ نے دانت پیس لیے۔ شادی کے بعد تو تم اس آوارہ کے پلو سے بندھے جاؤ گے۔ امی یہ کیسی بات ہے؟ ہاں تو ہے نہیں، وہ آوارہ صرف تمہارے لیے اس کے گھر رشتہ لے کر گئی ہوں میں، اور تم ماں باپ کو وقت بھی نہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ عافیہ کے غصہ کرنے پر وہ خاموش ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اچھی بات ہے بھابھی، ذرا کھینچ کر رکھیں، اس کے حسن کے پیچھے لٹو ہو رہا ہے ہمارا بخت، جادوگرنی نے پاگل بنا دیا ہے۔ نگین نے بھی جلی پر آگ لگا دی۔ عافیہ چپ ہو گئی اور تھوڑی دیر تک مہمان بھی آ گئے۔ ان لوگوں کو میرال کو بھی ان مہمانوں کے ساتھ دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ صرف رشتہ دیکھنے پر کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ماں باپ بھی کچھ شرمندہ لگ رہے تھے، جبکہ بھائی کی آنکھوں میں الگ ہی غصہ تھا اور وہ میرال سے کٹا کٹا بھی لگا۔ دوسری طرف میرال نے پورا گھر دیکھا اور آنکھیں پھیل ہی گئی۔ آئیں آئیں میرال، تم بھی آئی ہو؟ ماشاءاللہ، عافیہ اور نگین نے ان لوگوں کو بٹھایا اور حنین بھی ان سے ملی۔ سب ہی مسکرا رہے تھے لیکن میرال کو لے کر آکورڈ فیل بھی کر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ گئے۔ آپ کا گھر بہت بڑا ہے، میران نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کے بھائی بلال نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں، اب تمہارا بھی ہے، وہ دونوں پیار سے بولی اور میرال مسکرا دی۔ سارم کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ماں باپ شرمندگی سے بیٹی کو دیکھنے لگے۔ یہ تو وہی جانتے تھے کس طرح وہ لڑ جھگڑ کر آئی تھی، اور بھائی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اوپر ہے، ایکچولی اپنے بھتیجوں کے ساتھ ہی ہے اس کا کمرہ، نیچے ہم بڑوں کا ہے۔ اچھا، میرال مسکرائی۔ حنین حیرانگی سے اس کا کانفیڈنس دیکھ رہی تھی۔ اگر آج صبح ایسا ہی کانفیڈنس وہ دکھا دیتی تو کوئی اس پر بول بھی نہ پاتا۔ اچھا، اور جہان کا کمرہ کون سا ہے؟ میرال، بالآخر اس کی ماں بول ہی پڑی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ میرے اب تو اپنے ہیں یہاں سب۔ جہان بھائی کا کمرہ رائٹ سائڈ پر ہے اور بخت بھائی کا اس طرف بیچ میں۔ سارم چاچو کا ہے، حنین نے ہی بتا دیا، اور پھر میرال خاموش ہو گئی۔ حنین چاچو کو بلا کر لاؤ، عافیہ نے کہا تو حنین مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور اوپر بھاگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بخت اپنے کمرے سے نکلا اور وہ ہمیشہ موبائل میں ہی زیادہ تر رہتا تھا۔ وہ نیچے آیا، میرال نے اس کی جانب دیکھا، وہ بھی کافی خوبصورت تھا۔ اس کے گھنے بھاری بال، اس کے اس کا بے داغ رنگ اور پھر کچھ کیجول سا حلیہ بھی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وہ تو سارم کو دیکھنا چاہ رہی تھی اور وقت کے پیچھے سارم اور حنین بھی آ گئے۔ اس نے دیکھا، سارم میں خوبرو لیکن باروب سی شخصیت کا مالک تھا۔ میرال کے مزاج کو اس کے بھتیجے لگے تھے، سارم نہیں، جبکہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، صرف انداز سنجیدہ تھا، اور ان کے انداز میں ہی نوجوانی سی خوش مزاجی چھلکتی تھی، اور میرال کو وہی پسند آ گئی تھی۔ سارم یہ میرال کو سامنے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ اسے امید نہیں تھی وہ بھی آئی ہوگی، لیکن سب
مسکرا کر اس سے ملے اور پھر باتیں وغیرہ شروع ہو گئیں۔ بخت بھی بیچ بیچ میں بات چیت کر رہا تھا، میرال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ صارم البتہ بلال اور اس کے والد سے گفتگو کر رہا تھا۔ جب کہ کھانا لگایا گیا تب جہان بھی آ گیا اور نگین اس سے ایسے اٹھ کر ملی جیسے وہ اس محفل کی قیمتی چیز ہے۔ میرا بیٹا، مجھے تو لگا آپ ہار پہنائیں گی۔ وہ ہنسا تو سب ہنس دی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایک نظر میرال کو حیرانگی سے دیکھ کر وہ چلا گیا اور جب وہ کچن کے پاس سے گزرا تو جاتے جاتے اس نے ایک پاؤں سیڑھیوں پر رکھا اور گردن پیچھے کر کے کچن میں جھانکا۔ جس کی تلاش تھی وہ نہیں تھی۔ مالا کہاں ہے؟ اس کے سوال پر سکینہ نے سر اٹھایا۔ چلو، کسی نے تو اس معصوم کا بھی پوچھا۔ بہت تیز بخار ہے جہان بھائی، صبح سے بخار میں پھنک رہی ہے۔ سکینہ بے چارگی سے بولی۔ کمال نزاکت ہے یہاں، ہم نے کچھ کیا نہیں۔ وہاں بستر کو ہی لگ گئی محترمہ۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ سکینہ نے منہ بنایا۔ اس سے کسی اچھے کا سوچنا حماقت تھی۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور سکینہ نے باہر جس چیز کی ضرورت تھی ساتھ کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مالا کے ہاتھوں میں جو ذائقہ تھا وہ ذائقہ گھر کے کسی دوسرے فرد کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ہی میرال کے پیرنٹس نے بات شروع کر دی۔ ہمیں تو صارم شروع دن سے ہی بہت پسند آیا تھا۔ ہماری طرف سے رشتہ پکا سمجھیے، اس کے والد بولے تو بخت اور جہان نے صارم کو دیکھا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ دونوں آئی برو اچکا گئے۔ ڈرامے باز وہ دونوں ہی اس کے پہلو میں بڑبڑائے، جبکہ صارم نے آئی برو اچکا کر گھورا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مٹھائی لاؤ سکینہ۔ نگین اور عافیہ نے آواز لگائی اور سکینہ دوڑ کر مٹھائی لے آئی، لیکن وہ تھک گئی تھی۔ معلوم نہیں مالا ان سب کا اتنا کام کیسے کر لیتی تھی بنا تھکے، وہ بھی۔ اور جب وہ بیچاری بخار میں پھنک رہی تھی تو کوئی ایک بھی وہاں نہیں گیا۔ مٹھائی صارم اور میرال دونوں کو کھلائی گئی۔ میرال کچھ بے چین بھی تھی لیکن فی الحال چپ تھی۔ صارم نے سرسری سی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ خوبصورت تھی وہ لڑکی۔ اس نے تصویر دیکھ کر حامی بھی بڑی مشکل سے دی تھی۔ کھانے اور مٹھائی کے بعد چائے کا دورانیہ چل پڑا اور ایک اچھی اور خوبصورت شام سب نے گزاری تھی۔ مہمان چلے گئے تو سب ان کی اچھائی کے قصیدے پڑھنے لگے۔ کوئی بھی بات ہے، میرال کا یہاں آنا سمجھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب وہ مشرقی نہیں، یو ہنی سنگھ ہے۔ جہان کافی کا مگ لبوں سے لگاتے سنجیدگی سے بولا، جبکہ دوسری طرف بخت نے اپنی ہنسی روکی۔ لیکن اس کی زیادہ انٹینشن تم گین کر رہے تھے۔ بخت نے بھی کافی کا گھونٹ بھرا۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے، چاچی ہے تم لوگوں کی، اب وہ تمیز سے بات کرو۔ عافیہ نے ڈپٹا تو دونوں صارم کو سنجیدہ بیٹھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ویسے یہ آدمی کے 365 دن منہ بنا کر رہتا ہے، کیا اب لوگ ان کی وجہ سے ہمیں روک رہے ہیں؟ جہان بولا تو نگین نے اس کے شانے کو جھنجھوڑ دیا۔ بہت پٹ جاؤ گے۔ صارم، تمہیں پسند ہے میرال؟ عافیہ نے پوچھا تو صارم سر ہلا لیا۔ اوہ، کیا کہا آپ نے چاچو؟ دوبارہ کہو۔ اللہ کی قسم، بے حیائی کے ریکارڈ توڑ دیے تم نے۔ جہان اور بخت اس کے سر پر سوار ہونے گئے۔ نگین اور عافیہ ہنس دی، جبکہ حنین بھی۔ تم دونوں اپنی پسند کی کرو اور میں اپنی ہی منگیتر کی تعریف نہ کروں۔ واہ میرے مولا، کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب چاچو گھوڑی چڑھے گا، جہان دیکھ لینا تم۔ پہلے تو مجھے بھی لگا تھا چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ دونوں نے کافی بھی نہ پینے دی تھی، اس سے صارم نے سر پکڑ گیا۔ وہ کرتا شلوار میں ان دونوں کو گھورتا کافی پینٹسم لگ رہا تھا، کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مت تنگ کرو اسے، اللہ خوشیاں سلامت رکھے ہماری۔ چلیے فیملی فوٹو ہو جائے۔ حنین جلدی سے اٹھ کر بیچ میں آ گئی اور ان سب کی
سب نے فیملی پکچرز بنائی، کسی کو اگر احساس تک نہیں ہوا تھا تو وہ مالا کا تھا۔ سکینہ چپکے سے کھانا دینے گئی تھی، اسے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، ساجد زمین پہ گر گئے تھے جبکہ مالا مکمل بے ہوش تھی۔ سکینہ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی، وہ دوڑ کر واپس آئی اور یہاں خوشیوں کا سما تھا۔ اس نے ڈر ڈر کر حنین کو اشارہ کیا۔ کیا ہوا سکینہ؟ حنین باجی، مالا باجی بے ہوش ہوئی پڑی ہے، سارا دن سے بخار میں پھونک رہی تھی لیکن کسی نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا۔ اب وہ ساجد بھائی بھی گر گئے ہیں اپنی چارپائی سے۔ باجی اللہ کے واسطے کچھ کریں، سکینہ نے اسے بتایا اور حنین بنا پیچھے دیکھے باہر نکلی اور مالا کے پوشن کی طرف بھاگ گئی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ سارم نے ہی سوال کیا۔ وہ ڈرامے بازی ہے نہ ایک، مالا بی بی بخار ہے، مہارانی کو دیکھنے گئی ہوگی، اس نے نگین نے چڑ کر کہا۔ تو ڈاکٹر کو بلایا؟ سارم کے سوال پر ان دونوں نے سر جھٹکا۔ ہو جائے گی خود ٹھیک، آپ لوگ ڈاکٹر کو تو بلا لیتے، بخت نے بھی اختلاف کیا۔ جہان البتہ خاموش تھا اور اس کی ماں کو یہی چین تھا۔ سارم اپنی جگہ سے اٹھا اور مالا کی خیریت دریافت کرنے کو نکل گیا۔ اوکے میں بھی جا رہا ہوں، بائے۔ بخت ماں کو زبردستی پیار کر کے نکل گیا۔ ہاتھوں سے چلا گیا میرا بیٹا۔ تو عفیہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، افسوس ان کے چہرے سے عیاں تھا، جبکہ جہان ایل سی ڈی آن کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری طرف وہاں کے حالات پہلی بار سب نے دیکھے تھے۔ ایک خالی کمرہ، جہان، ایک ہی چارپائی، ایک بلب اور بہت شدید گرمی میں خالی زمین پر پڑی تھی۔ ان تینوں نے ساجد کو چارپائی پر ڈالا اور پھر سارم نے ڈاکٹر کو کال کی۔ یہاں کی حالت دیکھ کر حنین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ چاچو، نفرت ایک طرف، یہ لوگ انسان تو ہیں، بستر بھی نہیں مالا کے پاس۔ اس نے سارم کی جانب دیکھا اور سارم لب دبا گیا۔ حنین کو غصہ آیا کہ اس نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ مالا کا سر اس نے زمین پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا تو مالا کی بے ہوشی کی وجہ بخار، خوراک کی کمی اور خوف بتایا۔ انہوں نے دوائیاں لکھ کر دی اور اپنے پاس سے کچھ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر کے انہوں نے سارم کو دیکھا۔ آپ کی ملازمہ ہے یہ؟ وہ ڈاکٹر مالا کو کچے فرش پہ پڑا دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ سارم خاموش رہ گیا جبکہ ڈاکٹر اس کا جواب نہ پا کر وہاں سے چلا گیا۔ حنین کو بہت رونا آ رہا تھا، وہ لوگ مالا پہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ اپنے بھوشن کی جانب آئی اور وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر اس کو رونا آیا۔ آ گئی ہو، بس اب آرام کر لو، عافیہ بولی تو حنین نے ماں کو دیکھا۔ مما، وہ کچی فرش پر پڑی بخار میں پھونک رہی ہے، اسے یہ بھی ہوش نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ کتنے بے رحم ہیں آپ لوگ، کتنے بے رحم، بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے کمرے سے میٹرس لینے چلی گئی۔ جو اس وقت اس کے بس میں تھا وہ کر رہی تھی۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے گدا لے جا کر جاتے دیکھا اور پھر ایل سی ڈی کو گھورنے لگا۔ حنین نے دیکھا سارم بھی جا چکا تھا۔ وہ اس خاندان کی سنگدلی سے واقف تھی جو اپنی ہی بہن کا یہ حال کر دے۔ انہیں بھانجی کے جینے مرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے مالا کے لیے گدا بچھایا اور ایک تکیہ رکھا۔ زمین پر سونے سے تو بہت اچھا تھا۔ مالا کو لٹا کر وہ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے آ گئی۔ بلا وجہ یہ لڑکی خوار ہو رہی ہے، نگین بھڑکی، مگر حنین نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس کے لیے کھانا کا سامان لے گئی۔ موم، ڈیڈ، شمائل نے باری باری دونوں کو پکارا مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے میں ہمیشہ اتنا مگن ہوتے تھے کہ شمائل پر توجہ کبھی گئی ہی نہیں۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا تھا جبکہ کھانا بھی ایک طرف تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، اس کی ماں بولی۔ غلطی میں تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، تمہاری اس بد زبانی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میرا بس چلے تو تمہیں جان سے مار دوں، ڈیڈ بولے۔ شمائل، اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شمائل نے پلیٹ پھینک دی۔ پلیٹ ٹوٹنے کی آواز پر دونوں نے شمائل کو دیکھا۔ 9 بجے ڈنر کرنے بیٹھے تھے، 11 بج رہے ہیں، مجھے میرے دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ ویسے لڑتے رہیں، باہر کر سکتا ہوں ڈنر، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے مجھے گھر کا کھانا پسند ہے، تو کیا آپ لوگ چپ ہو سکتے ہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھا۔
You eat your food. Your father has a habit of फायरलेस थिंग्स। उसकी माँ बोली। वो टेबल पर से उतरकर चेयर पर बैठ गया। बट नॉनसेंस, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही हो, जाहिल औरत। जाहिल कौन है? पता लग रहा है, इसकी माँ बोली। इसने कांटा उठाया ही था। तुम जाहिल हो, जाहिल निकम्मी औरत। लड़ तो तुम रहे हो मुझसे, जाहिल आदमी। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। तुम असेंबली में मिलने वाली सीट पर उछल रही हो ना, और तुम्हें वो सीट नहीं मिली, तभी तुम अंगारों पर हो। औकात में रहो नाजिया। तुम औकात पर चेयर छोड़कर उठकर चले गया। तुम वो चेयर छोड़कर उठकर चला गया। इसके उठने से चेयर पीछे जा गिरी और नाजिया ने बाबर को देखा। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया। बेटा वो मेरा भी है और मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। हाँ, माँ कर पालो तो पता लगे। माँ होकर पाला होता तो पता लगे। तुम और माँ। बाबर खिलकर हंसा। नाजिया के पतंगे लग गए और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। जबकि शुमाइल गाड़ी में बैठा, इसने सिगरेट लबों में दबाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। गाड़ी पूरी स्पीड से रोड पर दौड़ रही थी, यहाँ तक कि तमाम सिग्नल्स वो तोड़ता हुआ जा रहा था। और अचानक इसकी गाड़ी दरख्त में जाकर बजी। साफ जाहिर था, चलाने वाले का खुद साख्ता एक्सीडेंट था ये। गाड़ी के बोनट में से उठने वाला धुआं और गाड़ी का चूर चूर हालत देखकर वो सुकून से बैठा था। सारी गाड़ी तबाह हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकल आया। बेसाख्ता हंसी आ गई। बड़े ढीठ और शुमाइल खान। इसने अपने बाजू में कुछ शीशे के टुकड़े देखे और बाहर खींचकर एक तरफ फेंक दिए। इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन इसने लापरवाही से सामने देखा। हवा तेज चल रही थी। कुछ लोग इसके इर्द गिर्द जमा हुए, लेकिन इसने हाथ उठाकर सबको ओके कह दिया और इस करोड़ों की गाड़ी को देखा भी नहीं। पलटकर वो पैदल चलने लगा था। शुमाइल पीछे से आने वाली आवाज पर वो गहरा सांस भर गया। ये बिलाल था, इसका पर्सनल गार्ड, जो इसके बाप ने इस पर तैनात किया था, और वो अक्सर इसके बिना ही निकल जाता था। हालांकि बिलाल इससे काफी बड़ा था, लेकिन कभी दोनों के दरमियान ऐसी बात नहीं हुई कि वो जरा भी इसकी इज्जत करे। ये बिलाल के अंदर कोई हुक्मरान हो। वो काफी अच्छा था मिजाज में। तुम ठीक हो? बिलाल ने इसे रोका। तुम लेट हो। वो हंसने लगा। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, हॉस्पिटल चलो, इसने जरा गुस्से से कहा। तो शुमाइल ने हाथ खींच लिया। तुम मेरे अब्बू ना बनो, जाओ यार तुम यहाँ से। इसने सर झटका। शुमाइल सर, गुस्सा करेंगे, पहले ही बहुत नुकसान बड़ा हो गया है। बिलाल ने इसे रोका, मगर वो हाथ के इशारे से इसे जाने का कहकर खुद सीधा सीधा चलता रहा। इसके हाथ से मुतवातिर खून निकल रहा था और कुछ ही देर में वो चकरा कर गिर हो गया। वो एक्सीडेंट की वजह से भी, दूसरा इसने कुछ खाया भी नहीं था। बिलाल इसकी जानिब भागता हुआ बढ़ा था। आप इनसे कह दें मुझे जिहान से शादी करनी है। कंवारा ही है ना, किसी को पसंद नहीं करता, ना वो इंगेज्ड है। अगर मैं मान भी लूं कि बख्त किसी को पसंद करता है। मिराल जब से आई थी आज तीसरा दिन था, और आज आफिया और नगीन समेत वजदान और रियाज ने भी शादी की तारीख लेने आना था। रुहाब हैरानगी से मिराल को देख रही थी, जबकि दारिम पढ़ने गया हुआ था। तुम्हारा हो चुका है दिमाग खराब। अच्छा भला लड़का है सारिम, और तुम इसमें नुक्स निकाल रही हो। अम्मी ने इसे डांटा, मगर इसके चेहरे पर जहान सवार हो चुका था। मैं आपको कह रही हूँ, मैं नहीं करूँगी सारिम से शादी। वो मेरे टाइप का नहीं है। अच्छा, शादीशुदा हो तुम, तुम्हारा 9 साल का बच्चा है। मुझे देखकर तो नहीं लगता ना, और वैसे भी मेरा बच्चा नहीं है। वो वो आप लोगों की गलती है, और वो आपके पास रहता है। वो सारा सारा दिन, मैं अचार डालूं इस बच्चे का। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रुहाब का दिल धक से रह गया। शुक्र था दारिम घर नहीं था,
ورنہ وہ کس قدر ہرٹ ہوتا۔ تم چپ رہو امی پلیز، آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ اس نے ماں کے گھٹنے دبائے۔ ہٹ جاؤ میرال، تم مجھے خوار کر رہی ہو۔ تیرے باپ بھائی کو پتا چلا تو معلوم نہیں تیرے ساتھ کیا کریں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرال نے شانے اچکا دیے۔ اچانک دروازہ بجا۔ روحا جاؤ دیکھو، تمہارے تایا کی فیملی آئی ہوگی، آج شادی کی تاریخ دینی تھی، تبھی ان لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس لڑکی کا الگ تماشا چل رہا ہے۔ اس کی ماں اٹھ گئی جبکہ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ جہان کی تصویر دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بہت پرفیکٹ تھا، ہینڈسم تھا، پھر اس کا الگ ہی اسٹائل تھا۔ معلوم نہیں کیوں اسے دیکھ کر اسے وجود پر الگ ہی احساس طاری ہو جاتا تھا۔ یہ تصویر اس نے اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے لی تھی۔ باہر اس کے تایا کی فیملی آئی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ کیسی ہو اینا آپی، تم کتنے دنوں بعد دکھائی دی۔ روحاب اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اتنی پیاری سی گڑیا سی تھی کہ دل بار بار اس پر آتا تھا۔ روحاب کو وہ بلال کے لیے پسند تھی اور وہ جانتی تھی بلال بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن بلال کا مزاج گھر اور حالات کی وجہ سے اکثر غصیلا ہی رہتا تھا۔ دارم کہاں ہے؟ اینا نے مسکرا کر پوچھا۔ پڑھنے گیا ہے، بہت مشکلوں سے پڑھنے بھیجا ہے اسے، روحاب نے جھنجھلا کر کہا تو اینا ہنس دی۔ میرال آپی کہاں ہے؟ وہ دونوں میرال کے پاس آ گئی جبکہ امی باہر تائی اور تایا کو سب بتا رہی تھی کہ وہ کیسی فیملی ہے اور کیا معاملات ہیں۔ جبکہ ان کی فیملی کا نام وغیرہ سن کر اینا کی والدہ پہچان گئی اور وہ حیران بھی ہوئی کہ میرال کا کیسے رشتہ اس گھر میں ہو رہا تھا، کیونکہ اینا نے بتایا تھا کہ بخت کے والد اس رشتے کے سخت خلاف ہیں اور والدہ کا بھی رویہ بہت برا ہی تھا۔ میرال بھی اجنبی ہی تھی، لیکن میرال کی والدہ کی جانب جان پہچان تھی عافیہ اور نگین سے، شاید اسی وجہ سے اختلاف نہیں تھا، اور دوسرا سارم وجدان کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر تک وہ لوگ آ جائیں گے بس بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ میرال کے اب نصیب اچھے کرے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تایا جان نے دعا دی اور روحاب نے اپنے والد کو فون کر کے ان سب کے آنے کی اطلاع دی تو وہ بھی کچھ دیر میں آ گئے اور سب باتیں کرنے لگے، جبکہ اینا اور روحاب بھی باتیں کر رہی تھی۔ اینا، میں تمہیں اپنے منگیتر کی تصویر دکھاتی ہوں۔ میرال کچھ دیر سوچتی پھر اٹھلا کر بولی، سچی آپی دکھائیے۔ اینا خوش ہو گئی جبکہ روحاب میرال کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، اور میرال نے جہان کی تصویر دکھائی تو اینا کی ایک دم آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے جہان کو دیکھا ہوا تھا، وقت نے ساری فیملی دکھائی تھی، وہ حیران تھی، اور میرال تو پھولے نہیں سمائی ہے نا ہینڈسم آپی، یہ سارم بھائی نہیں ہیں۔ روحاب غصہ ہوئی۔ چپ کرو تم، میرال نے ڈانٹا تو اینا بھی چپ ہو گئی۔ وہ لوگ سارم کی تاریخ لینے آئے تھے اور مٹھائیوں کے ٹوکرے اور شگن کی چیزیں بھی تھیں۔ میرال بھی تیار ہوئی تھی جبکہ باقی سب بھی فریش تھے۔ دارم ایک طرف کھڑا تھا۔ سارم اور مالا کے علاوہ گھر کے باقی افراد تھے۔ بخت اور جہان ابھی آفس میں تھے، جبکہ حنین، وجدان، ریاض اور نگین۔ عافیہ وہاں اینا کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، جبکہ اینا جھجک سی گئی۔ عافیہ نے ایک سے دوسری نگاہ دیکھنا گوارا نہ سمجھا۔ حنین اینا کو پہچانتی نہیں تھی، تبھی وہ نارمل سا ملی تھی۔ نگین نے بھی جی بھر کر دونوں ماں بیٹیوں کو اگنور کیا، جبکہ اینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ میرال سے بہت اچھے سے ملی تھی، میرال کی والدہ سمیت اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ تھا۔ اینا ایک طرف کھڑی تھی۔ حنین بچے بھائیوں کو فون کروا کر گرا رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ وجدان بولے تو حنین نے وقت کو کال ملا لی۔ بھیا آپ آ رہے ہیں یا ہم سب کچھ خود طے کر لیں؟ حنین بولی تو اس کے اس طرح بولنے پر سب ہنس دیے، جبکہ بخت اور جہان کو یہ سراسر لیڈیز کا کام لگ رہا تھا، مگر پھر بھی عافیہ اور نگین کی زور زبردستی آ ہی گئے۔ ان کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لگی تھی۔
وہ دونوں اندر آئے اور ایک چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوئے جہاں کچا کچ سب بھرے ہوئے تھے۔ کچھ گرمی بھی تھی کیونکہ ایک اے سی بمشکل چل رہا تھا۔ ان دونوں کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اینا کا دل کیا یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بخت کے اندر آتے ہی دوسرے دروازے سے گھبرا کر نکل گئی تھی۔ بخت کی البتہ اس پر نگاہ نہیں گئی تھی اور عافیہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ بخت اور جہان بھی وہیں بیٹھ گئے اور تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی۔ میرال کی نگاہ جہان سے ہٹ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ جہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مما میں جا رہا ہوں۔ جہان بولا تو میرال بے چین سے اٹھ گئی۔ سب نے یہ نوٹ کیا تھا۔ ہاں میں بھی چلتا ہوں۔ وقت پہ اٹھا۔ اینا جبکہ باہر تھی۔ اینا یہ کولڈ ڈرنک سرو کرو اندر، بلال نے اسے کہا تو اینا نے سر ہلایا اور بلال اور اینا اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک ساتھ بلال اینا کو کولڈ ڈرنکس دینے لگا اور اینا سب کو سرو کرنے لگی۔ نگین، عافیہ، بخت سمیت جہان بھی اینا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید بخت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسے یہاں۔ اینا نے بخت کی جانب کولڈ ڈرنک بڑھائی جسے اس نے تھام لیا اور عافیہ نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ جو جا رہا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ عافیہ نے پہلو بدلا۔ اس کے بعد اس کی حیران نگاہوں نے اینا کو حصار میں باندھ لیا۔ جہاں بھی اینا کو دیکھ کر وہیں ٹک گیا۔ البتہ وجدان صاحب کی پہچان میں وہ لڑکی نہیں تھی۔ تبھی وہ اچھے سے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے مسکرا دیے۔ واہ بھئی، میرال جیسی نظر باز لڑکی کی بہن ہے اینا۔ جہان نے ٹھونگا مارا۔ نہیں، وہ تو سنگل چائلڈ ہے، وقت نے لبوں پر زبان پھیرتے مسکرا کر کہا۔ جہان سر ہلا گیا۔ ہاں ڈیڈ ڈیسائیڈ کی گئی۔ میرال بار بار جہان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی جبکہ جہان نے ذرا جھنجھلایا کر دوبارہ اٹھنے کا سوچا۔ اوکے اماں، میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر اگلا لفظ کسی کا بھی سنے بنا وہاں سے نکل گیا۔ بلال اور رحاب سمیت اینا بھی وہاں سے باہر نکل گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، آتی ہوں، رحاب نے شرارتی لہجے میں کہا اور بلال مسکرا دیا جبکہ اینا کچھ خفیف سی ہوتی اس کے پاس جانے لگی۔ کیا ہوا، ایسے پریشان کیوں ہو؟ بلال کے سوال پر اینا نے حلق میں سانس اتارا۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک شاید، وہ بولی۔ فکر بھی تھی وقت اسی تلاش میں باہر نہ آ جائے اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اینا جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور وقت بھی باہر ہی کھڑا تھا، یقیناً اسے تلاش رہا تھا۔ اینا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے سر کے اشارے سے باہر گاڑی میں آنے کا کہا۔ اینا نے ایک نظر مڑ کے دیکھا، پیچھے بلال بھی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ ان دونوں پر ہی تھی۔ معلوم نہیں اس نے بخت کا اشارہ دیکھا تھا بھی یا نہیں۔ اینا بخت کی کسی بات کا رسپانس دیے بنا ہی اندر چلی گئی اور اندر جاتے ہی اس کا دل مزید خراب ہو گیا کیونکہ اس کے ماں باپ کو وہاں بیٹھا ایک شخص اگنور کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ آفس جانے کے بجائے گھر آ گیا، کچھ تھکا سا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جیسے ہی کچن کے پاس گزرا تو وہاں مالا کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی اور وہ وہیں رک گیا۔ ہے مالا، وہ کچن کے دروازے میں ہاتھ سینے پر باندھے، وائٹ ڈریس، شرٹ اور پینٹ میں کچھ بکھرے بال اور تھکی ہوئی چال لیے آنکھوں سے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ سکینہ جہان کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ مالا نے مڑ کر دیکھا اور اس کی پیشانی بھیگ گئی۔ اسے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ خوشگواری سے بولا۔ سکینہ جی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اپنی ان چور آنکھوں کو لے کر اپنی تشریف باہر لے جا سکتی ہیں۔ وہ چوری چوری دونوں کو دیکھ رہی تھی اور جہان کے پکڑنے پر بکھلا سی گئی اور اس بات پر مالا زیادہ پریشان ہو گئی۔ سکینہ باہر نکلی تو مالا نے بھی جانا چاہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ پانی دو، لہجے میں سنجیدگی بھرتے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مالا کے ہاتھ اپنے آپ کانپنے لگے تھے۔ اس نے پانی گلاس میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ جہان پانی پیتے اسے دیکھنے لگا۔ ہو گئی ختم تمہاری ہاٹنس؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ناسمجھی سے
आंखें सुकेड़ कर इसे देखने लगी, जैसे इसे समझना चाह रही हो। जेहान ने जबकि अपनी ही बात से मजा लिया। माला, माला बहुत इनोसेंट हो तुम। मेरा मतलब बुखार तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ गई थी ना, तभी तो बुखार चढ़ा था। वो सीधा साधा भी पूछ सकता था। इन बेतुके लफ्जों को इस्तेमाल करके कोई किसी की तबीयत नहीं पूछता था। इसने दुपट्टा ठीक किया और सर हिला दिया। ये हाथी जैसा सर हिलाना बंद करो, अपनी जबान का इस्तेमाल करो, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो टेबल बजाने लगा, जबकि माला खौफजदा सी हो गई। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। माला के जवाब देने पर इसके हाथ रुक गए। वेरी गुड। तुम्हें पता है मिराल की मुझ पर गंदी नजर है, मेरी तुम पर है, बख्त की ऐना पर है, और सारिम चाचू की मिराल पर। व्हाट अ कोइंसिडेंट। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। खैर तुम अपना बताओ, तुम्हारी किस पर है? वो सुकून से पूछने लगा। माला ने सांस हलक में उतारा था। किसी पर भी नहीं। मैं का काम कर लूं जहान भाई? मुमानी आ जाएंगी तो वो खफा होंगी। इसने कहा तो जहान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। तुम्हें मना किया था जहान भाई नहीं कहना तुमने मुझे। यू नो व्हाट माला। वो खड़ा हो गया। माला घबरा कर पीछे भागी, मगर जहान ने से छुप नहीं सकी थी। मुझे इस वक्त तुम बहुत जहर लगती हो। जब तुम मेरे बात को इग्नोर करो या तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे इनकार करो, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। फिर मेरा दिल करता है कि इसने छुरी उठा ली। जिहान भाई, माला की चीखें निकलते निकलते रह गईं। मैं तुम्हें जान से मार दूं, और मैं किसी दिन ऐसा कर भी गुजरूंगा अगर तुम मुझसे टकराओगी। तो माला मेरी जान और धान पान, तुम मुझसे टक्कर लेना चाहती हो? ये नहीं। अगर नहीं तो वेल एंड गुड, अगर हाँ तो उतार दो ये तुम्हारे अंदर। नहीं जान प्लीज, मैं मर जाऊंगी। वो छुरी इसकी खौफजदा आंख के ऐसे नजदीक ले गया कि माला को लगा अगर वो पलक झपकेगी तो तब भी इसकी आंख कट जाएगी। माला के होठों से निकलने वाला लफ्ज और जहान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट में मरने ही नहीं दूंगा। तुम्हें पता है, सोने लगती हो जब मुझसे डरती हो, लेकिन मेरी बात मानना तुम पर फर्ज है। जान बहुत खूबसूरत लगता है, समझो। थकावट उतर गई। एनीवेज, इस खुशी में आज हम दोनों पिज्जा खाएंगे। वो मोबाइल निकाल गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना आपके साथ कुछ। तो यहाँ और कौन है जिसके साथ खाओगी? वो सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। मुझे नहीं खाना, हम फिर बाद में खा लेंगे ना। वो अपने आंसू गाल से साफ करती मिन्नत भरे लहजे में बोली। हाय। वो दिल पर हाथ रख गया। ओके चलता हूँ। एनीवेज, इसमें हमारी ये वीडियो और तुम्हारा मुझे जान कहना रिकॉर्ड है। वो माला के सामने अपना मोबाइल लहराने लगा। माला के चेहरे के रंग फक हो गए और जहान मुस्कुराने लगा। जरा चू चरा की तो अम्मी को दिखा दूंगा, रात में पिज्जा मंगवाऊंगा, शराफत से पूल के पास आ जाना। वो कहकर बाहर चला गया और माला दोनों हाथों में सर गिरा कर रोती चली गई। अभी जी भर के रोई भी न थी कि बाहर सबकी आवाजें आने लगी। मुझे तो मिराल चाची अच्छी नहीं लग रही। वो जहान भाई के उठते ही हमारे बीच से उठकर चली गई। सारिम चाचू से शादी कर रही हैं या जान भी उसे। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया, रियाज साहब बोले। मिराल ऐना की कजन है। अचानक बक के सवाल पर अफिया ने इसकी जानिब देखा। मॉम, आपसे पूछ रहा हूँ। वजदान, रियाज, अनीन, नगीन सब संजीदगी से बक को देखने लगे। हाँ, मुझे आज ही पता चला। तो इख्तलाफ क्या था? मिराल भी तो गैर है। वो गुज़िश्ता दिनों को सोचकर जरा गुस्से में आ गया। मसला मैं हूँ सारिम, मेरा भाई, और तुम मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की किसी लड़की को पसंद नहीं करूंगा। वजदान बीच में बोले। तो मेरी जगह आप शादी कर लें। मैं शादी नहीं करता। बक सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से बाप को देखने लगा। वजदान ने पाँव से चप्पल निकाली। हनीन मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। रियाज को भी हंसी आ गई। घामड़ आदमी मुझसे जबान चला रहा है। बस यही करें आप, आपको अपने बच्चों को छूने भी नहीं दूंगा। बक इसकी चप्पल से बचता अपने कमरे की जानिब भागा।
हाँ, मेरे ऊपर बाप बन जा। वो आग बगोला थे। छोड़े भाई साहब, बच्चे हैं, इनकी ख्वाहिश सबसे अहम है। ख्वाहिश और गलत चीज में फर्क है वजदान। अगर बच्चा कुएं में गिरने के लिए रोएगा तो माँ बाप इसे कुएं में गिरा देंगे। ये गहरा जख्म खाएगा। इस लड़की से देख लेना तुम, अच्छी दुआएं दे भाई। सारिम ने भी इनके शाने पर हाथ रखा तो वजदान चुप हो गए। कौन थी ये ऐना? अफिया ने पहचान कराई तो सब चुप हो गए, क्योंकि वो लड़की बहुत हसीन थी। सबकी निगाह इस पर बार बार उठ रही थी। वाकई हनीन चिल्ला उठी, हाँ, अब आप भाई को सर पर न आप अपने भाई को सर पर ना चढ़ाना। उफ, इतनी प्यारी है वो। हनीन तो खुश हो गई, जबकि बाकी सब चुप हो गए थे। अरे ओ माला, कुछ बनाया भी है? ये नौटंकी आज भी चल रही है तेरी? मुमानी आवाज लगाती किचन में आ गई। खाना तैयार है मुमानी। माला अपने दुपट्टे से हाथ पोंछती बोली, हाँ ठीक है, सब फ्रेश हो जाए तो लगा देना। वो मुंह बनाकर कहकर चली गई, जबकि माला सर हिला गई। माला अपने कमरे में सबको खाना देकर दौड़ कर आ गई थी। जैसे जैसे रात हो रही थी, इसकी जान जा रही थी। वो अब्बू को खाना खिलाकर बिस्तर में लेट गई और हर मुमकिन कोशिश की कि सो जाए, और तबीयत भी कुछ नासाज थी। तभी वो जल्दी सो गई। खाया पिया तो वैसे ही नहीं था इसने। हसीन ख्वाबों में खोई खोई सी। अचानक इसकी आंख एक धमाके पर खुली। वो सीने पर हाथ रखती उठकर बैठ गई। माला, ये क्या हो रहा है? बमुश्किल साजिद के डर जाने पर वो दुपट्टा लेती उठी। कुछ नहीं अब्बू, बाहर बच्चों ने कोई पटाखा या बम जलाया है। माला खिड़की से दाखिल होने वाले पटाखे को देखती घबराई और जल्दी से वो पटाखा उठाकर नीचे फेंक दिया। जिहान था। इसे व्यू करने लगा। माला का दिल धक से रह गया। वो क्या था? कौन है बेटी? साजिद की पुकार पर वो डर गई। कोई नहीं अब्बू, सो जाओ फिर। जी। इसने दोबारा नीचे देखा। वो लाइटर से चॉकलेट बम जला रहा था। माला ने दोनों हाथ से इसे रोका। इसने संजीदगी से इसे नीचे आने को कहा तो वो बेबसी से सर हिला गई और जिहान रुक गया। इसने सिगरेट जलाकर लबों में दबाई और चेयर घसीट कर फूल के पास बैठ गया। माला ने वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। माला, सो जाओ मेरी बच्ची। जी जी अब्बू। वो बिस्तर में लेट गई। इसे रोना आने लगा। इसे जहान बिल्कुल पसंद नहीं था। इसे डराता था, धमकाता था और गंदी नजर रखता था वो इस पर। हुक्म चलाता था और अपनी माँ जैसा गंदा था। माला चादर में मुंह दबाए रोने लगी, लेकिन खौफ ने इसे ये हरकत करने न दी कि वो जिहान को इग्नोर कर दे। अब्बू के खर्राटों की आवाज पर वो उठी और दुपट्टा लेकर बाहर आ गई। वो नीचे आई। जिहान ने घड़ी की सिम देखा, फिर इसे, और कुछ आगे को झुका। सिगरेट की राख से इसने फक्त एक मोमबत्ती जलाई। माला के लिए कुर्सी मौजूद थी वहां। जी, वैसे तुम लेट हो, इसकी सजा फिर कभी। अभी मुझे भूख लगी है, बैठो। मैं क्यों बैठूं? मुझे ये नहीं पसंद। फिर क्या पसंद है? इसने सिगरेट का धुआं छोड़ा तो माला इस धुएं को देखने लगी। कुछ नहीं। वो सर झुका गई। बैठो, वो धाड़ा था तो माला रोने को हो गई और चेयर पर बैठ गई। खाओ, इसने कहा। जहान ने जरा गुस्से से झुंझला कर इसे देखा। तुम्हारी खोपड़ी में ये बात नहीं बैठ रही कि तुमने मुझे क्या कहना है? वो टेबल पर लात मारकर खड़ा हो गया। माला बेसाख्ता रो दी। जान, मुझे मुझे नहीं खाना। वो हिचकियां भरती बोली, ये तो तुम खाओगी, वरना कल तुम्हारे इस गरीब खाने में पिज्जा शॉप खुलवा दूंगा और अम्मी को बता दूंगा कि माला की फरमाइश थी कि मुझे पिज्जा खाना है। ऑल राइट, आई थिंक इट्स अ गुड प्लान। वो अपने दिमाग की चालाकी पर खुश हो गया। माला ने भी बिना कुछ कहे जल्दी से डब्बा खोला और खाने लगी।
जहान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। माला को लगा सदियों बाद इसने बाहर का कुछ खाया है। जल्दी जल्दी खाओ। वो टेबल पर झुका। माला जल्दी जल्दी खाने लगी। अब आराम आराम से खाओ। वो इसके होठों की हरकत को देखता बोला। माला ने आहिस्तगी से बाइट ली और इसी स्लाइस में से जहान ने झुककर बाइट भर ली। माला के हाथ से यकदम स्लाइस गिर गया, जबकि जहान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपने रूबरू खड़ा कर लिया। वो इसके होंठों को देख रहा था। तुम्हारे होंठ वो राज हैं जिन्हें खामोशी भी चूम न चाहे। मैं तो फिर ठहरा गुनहगार। जहान को का अंगूठा माला के सुर्ख होंठों पर हरकत करने लगा। माला दहल गई और इसका दहका धक्का देती वहां से भाग गई। जहान की पेशानी पर तेवरी चढ़ी। वो अपनी हरकत पर खुद जरा गुस्से में आ गया और वहां से चला गया। अगली सुबह घर में खुशी की शादियाने लाई थी, क्योंकि सारिम की शादी 22 से मौजू थी। हर कोई अपनी मर्जी बता रहा था। मम्मा, आप लोग ऐना के घर कब डेट फिक्स करने जाएंगे? ऐना से इसकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। वो खुद भी बस चाहता था वो इसके घर में आए। तुम्हारी शादी नहीं करनी अभी मुझे, अफिया बोली। कोई जरूरत नहीं ताखिर की। सारिम के साथ ही बहू घर में ले आओ। वजदान बोले तो बख्त का दिल किया इनका माथा ही चूम ले, लेकिन कह दिया, बस कह दिया। उन्होंने कहा तो अफिया सर हिला गई, जबकि हनीन जहान के बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो आए तो इसे भी ले जाए। कुछ ही देर में जहान भी आ गया। वो पेशानी पर बल डाले बैठ गया। सर दर्द कर रहा है मेरा, मुझे नाश्ता मिलेगा? वो धाड़ा और एकदम सब खामोश रह गए। क्यों हो रहा है सर दर्द? माला नगीन चाय लाई। ये अजीब था, इस घर में किसी को कुछ भी होता था कसूर माला का निकलता था। कहाँ मर गई ये माला? मैं अपने बच्चे के लिए दूध पत्ती लाती। काफी संजीदगी से बोला। कॉफी, वो संजीदगी से बोला। हाँ मैं लाती हूँ। नगीन उठ गई। तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो अगर इतनी तबीयत खराब है। वक्त बोला तो जहान नफी कर गया। इसलिए गुन्नी, मेरा बच्चा हड़प रहा है, मेरा बच्चा वहां तड़प रहा है। कॉफी का मग पकड़े खड़ी है यहाँ। इसे धकेलकर वो कप लेकर वहां से चली गई और माला ने शुक्र अदा किया कि इसे जाना नहीं पड़ा इसके पास, जबकि जहान के नखरे उरूज पर थे। भाभी, इसकी भी शादी करें ताकि नवाबजादे के मिजाज आसमान से उतरे। सारिम बोला तो जहान ने इसकी समेत देखा। काफी का घूंट लेते ही माला के हाथ चूमने का दिल किया, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता था। चाचू, तुम बड़े भाग रहे हो। अब तुम्हें हंसी मजाक भी सूझने लग गए हैं। जिहान से पहले बख्त ने इसकी टांग खींची तो सब हंस दिए। सारिम ने, जबकि नफी में सर हिलाया। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी परी से करूंगी, नगीन फखर से बोली, जबकि सब मुस्कुरा दिए। और अगर मुझे कोई ना मिली तो मैं माला से शादी कर लूंगा। कॉफी का घूंट भरते इसने माला की सिम देखा जो ट्रे लेकर आ रही थी, और जैसे ही इसके कानों में ये बात पड़ी इसके हाथ से ट्रे छूट गई। नगीन की हालत देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था इसके वजूद से सारा खून निचड़ गया हो। अफिया अलबत्ता तंजिया मुस्कुराई। जितनी शान से हर वक्त वो कहती फिरती थी कि परी लेकर आऊंगी। वजदान, रियाज, सारिम समेत बख्त भी शौक था, और हनीन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। क्यों माला से शादी करोगी? क्यों माला शादी करोगी मुझसे? एक शख्स को भी नहीं देखा था इसने, सिर्फ माला से सवाल किया था दूसरी बार। मगर अब सब के सब माला को देखने लगे, जैसे हर मंजर साकित हो गया हो। सकूत था चारों सिमत, यहाँ तक कि सकीना ने भी किचन में से बर्तनों की आवाज खत्म कर दी थी। जहान बड़े स्टाइल से कुर्सी छोड़कर उठा। बताओ माला, शादी करोगी मुझसे? वो बजिद था। माला ने आंसू से तर आंखें ऊपर उठाई। नहीं। आवाज बहुत मध्यम थी, जिहान को सुनाई दे दी थी, कभी नहीं। और ये अल्फाज सबने सुने थे। माला वहां से भाग गई अपने पोषण में। जिहान हंस दिया और हंसते हंसते इसने हाथ में मौजूद कप
सामने दीवार गिर शीशे में दे मारा और शीशा कई हिस्सों में किरची किरची हो गया। ये क्या बकवास थी? रियाज साहब ने इसे घूर कर देखा। इसकी माँ आंसू बहा रही थी। मजाक था, वो लापरवाही से बोला। बेहद फजूल और बेहुदा मजाक था, और आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनो। रियाज के गुस्से पर जहान सर हिलाने लगा। साद कब आ रहा है? इसने बात को पलट दिया। इसको साद की पड़ी है। माँ को अंगारों पर घसीट दिया मजाक मजाक में, और कहता है मजाक है। ऐसा भी कोई मजाक करता है? माँ, क्या हो गया है? रिजेक्ट कर गई है आपके बेटे को मुंह पर। अब रो रो कर ये गम मना रही हैं कि मजाक क्यों किया। मैंने जो बात दिमाग में फंस गई थी वो इतनी आराम से जहान आलम के दिमाग से निकल जाती, नामुमकिनात में से था। वो सामने वाले को जलीलो ख्वार करने की पूरी सलाहियत रखता था, और यहाँ तो पूरे घर के सामने इनकार करने की इसकी जुर्रत पर अभी वो दंग था। 100 बार अब तक माला का नाम दांतों में रगड़ चुका था। वो देख जाती तो इसका क्या हाल करता, दिख जाती तो वो इसका क्या हाल करता। इसकी तो मैं इस हरकत पर लाते तोड़ दूंगी। इसकी इतनी जुर्रत कि मेरे शहजादे जैसे बेटे को इनकार करे। मैं भी यही चाहता हूँ। तो डर दे तो तोड़ दे इसकी टांगें, वरना मैं वाकई इससे शादी करके इसे चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो बेबाकी से कहकर वहां से निकल गया। मुंह फट कर दबा है कर दिया है इसको तुम्हारे बेजान लाड प्यार ने। मुंह फट कर दिया है इसको तुम्हारे बेजान लाड प्यार ने। रियाज को इसकी बकवास पर गुस्सा आया। आप तो चुप करें, जानती हूँ इसमें फिर एक बार पर किसी के पीछे तो छोड़ेगा नहीं। ये माला नामा निकाल क्यों नहीं देते आप लोगों इस घर से। नगीन इस पर गुस्सा करने लगी। मोहतरमा, ये तुम्हारे बेटे के जहन का फतूर है। वो बच्ची तो दिखा गई कि वो तुम्हारे बेटे से शादी करने की रवादार नहीं है। सर झटक कर बोलते वो बाथरूम में चले गए, जबकि जहान फ्रेश होने चला गया। मतवातर इसके आगमन माला का दिमाग में माला का इनकार घूम रहा था। इसने साइड लैंप को उठाकर फेंक दिया। कुछ देर इस टूटे हुए लैंप को देखकर वो बाहर निकला तो बख्त अपनी गाड़ी में सवार हो रहा था। जहान को देखकर इसकी गाड़ी में घुस गया। तुम क्यों चस्के लेने पहुंच गए हो? जहान ने गॉगल्स लगाए। पहले ये बता, माला को वाकई पसंद करता है? बख्त को यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है? जहान ने एक उंगली से अपने गॉगल्स को नीचे करके आंखों को दिलकश चुंबिश देते पूछा। सुबह लग गया, जैसे तुम इसकी तरफ देख रहे थे। जैसे वो हाँ कह देगी तो तुम सर धड़ की बाजी लगा दोगे इसे पाने को। बख्त के आईब्रो ऑब्जर्वेशन पर जहान के लब अपने आप सिकुड़ गए, जबकि वो कभी लाजवाब हुआ नहीं था। इसने सर झटका। माला मेरे टाइप नहीं है। मुझे बोल्ड हॉट लड़कियां पसंद हैं। यही तो चाचू को समझा रहा था। तुम्हारी टाइप माला नहीं है। अब ठीक है, वो मुतमईन हो गया। जहान भी मजीद नहीं बोला, अलबत्ता स्टीयरिंग पर गिरफ्त सी बन गई। स्मोक करोगे? जहान ने ऑफर दी तो वक्त हंस दिया। डैशबोर्ड खोलकर सिगरेट उठाई और जलाकर एक इसे थमा दी, एक खुद लगा ली। वैसे तुम्हारे मिजाज को मिराल भी फिट होती है। अगर चाचू को अच्छी ना लगती तो वो वक्त तजिया करने लगा। दिल कर रहा है इस बात पर तेरे नाक में सिगरेट ठूंस दूं। वो तिरछी निगाह इस पर डालता बोला, ये तो अपनी महबूबा से बात क्यों नहीं करता? जहान ने बात बोल की। आजकल मार्केट में महबूबाओं का रेट बढ़ गया है। तेरी ना होने के बावजूद तेरे मुंह पर इनकार कर गई। मेरी मोहब्बत करके भी ऐसे सहमी हुई है जैसे जुर्म अजीम कर दिया हो। वक्त ने कहका लगाया। जहान के जहन पर मजीद ये बात नक्श छोड़ रही थी। वो मुस्कुराया।
اس کا کزن پرفیکٹ ہے، جہان بھی جہان تھا، چٹکی ایسی بھری، وقت سنجیدہ ہو گیا لیکن وقت نہیں ہے، وہ آنکھوں کو گھما کر بولا۔ تو دوستوں، یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں اس کی تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ میرے ناول کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔